قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 113 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ آیت کی تلاوت ابھی آپ نے سماعت فرمائی اور آیت آپ کو اسکرین پہ لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو چلتے ہیں اس آیت میں استعمال ہونے والے پہلے جملے کی طرف۔ پہلا جملہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ۔ واو حرف سے یہ آیت بلکہ یہ جملہ شروع ہو رہا ہے، اور اس واو کو ہم واو استنافیہ مان لیں تو یہ جملہ مستانفہ ہو جائے گا۔ قالت فعل آ رہا ہے، گرین کلر میں آپ کو نظر آ رہا ہے، اور قالہ کے ساتھ تا لگی ہوئی ہے جو کہ علامت تانیث ہے اور مؤنث کا صیغہ ہے یہ، اور صیغہ نمبر 4 ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ جب بھی فعل کا صیغہ نمبر 1 یا صیغہ نمبر 4 آئے تو اس کا فاعل آگے اسم ظاہر آ سکتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آگے اس کا فاعل اگر ہمیں کوئی اسم مرفوع فارم میں نظر آ رہا ہے تو ہم اس کو اس کا فاعل قرار دے دیں گے۔ تو آگے الیہود کا لفظ جو ہے وہ ہمیں مرفوع نظر آ رہا ہے۔ الیہود حائد کی جمع ہے، ہم اس پہ پہلے بھی بات کر چکے ہیں، یہ قالت کا فاعل ہے۔ قالت مؤنث کا صیغہ ہے اور الیہود ایک اشکال پیدا ہو رہا ہوگا کہ یہ تو مذکر ہے تو قالت مؤنث کیوں لگا ہے؟ تو اگر آپ کے ذہن میں ہو لسان القرآن کورس کے حوالے سے کہ وہ 4 پاسیبلٹیز جن میں فعل کا مذکر یا مؤنث دونوں طرح لانا جائز ہے، ان میں سے ایک پاسیبلٹی یہاں پر آ رہی ہے، اور وہ پاسیبلٹی کیا ہے؟ جب بھی فاعل عاقل کی جمع مکسر استعمال ہو رہا ہوگا تو اس وقت ہم فعل کو مذکر بھی لا سکتے ہیں اور مؤنث بھی لا سکتے ہیں، اور اس کی بہترین ایگزامپل آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہے کہ الیہود یہ مذکر عاقل کی جمع مکسر ہے لیکن فعل جو ہے وہ مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا ہے، اور اسی طرح سورہ یوسف میں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِینَةِ، وہاں پر نسوہ جمع مؤنث ہے لیکن عاقل کی جمع مؤنث ہے تو فعل جو ہے وہ قالہ لگا ہوا ہے۔ تو بہترین کمبینیشن آپ کو ملے گا قرآن مجید میں۔ تو الیہودو جو ہے یہ قالت کا فاعل ہو گیا، تو قالت الیہودو اس کا ترجمہ ہوگا یہودیوں نے کہا۔ تو قالہ فعل اپنے فاعل کے ساتھ آ رہا ہے۔ اب یہودیوں نے کیا کہا؟ جو کچھ کہا جائے گا وہ مفعول بہ ہوگا جسے ہم مقول القول کہیں گے، اور وہ ایک جملہ ہوگا۔ تو وہ مقول القول جو ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے لیست النصارى علی شیء، یہ انہوں نے کہا۔ اب اس جملے کو ہم انالائز کر لیں گے۔ لیست، یہ لیست تھا اور تا ساکن کو آگے ملانے کے لیے زیر دی گئی ہے۔ لیسا ایک فعل ناقص ہے، اور فعل ناقص جب بھی آئے گا اس کا ایک اسم ہوگا اور ایک خبر ہوگی، یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں، اور ویسے بھی ہمیں یہ معلوم ہے کہ جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے ہم لیسا کا استعمال کرتے ہیں۔ تو لیسا فعل ناقص ہو گیا، اس کا اسم جو ہے وہ بھی ظاہر ہو سکتا ہے کیونکہ صیغہ نمبر 4 ہے، تو النصارى یہاں پر ہم اس کا اسم قرار دے دیں گے، اور النصارى چونکہ ایک اسم مکسور ہے اور ہمیں اس کا مرفوع منصوب اور مجرور ہونا نظر نہیں آ رہا، تو یہاں پر ہم اسے محلاً مرفوع مانیں گے۔ تو لیست النصارى، النصارى اس کا اسم ہو گیا، اور خبر جو ہے وہ لیست کی ہو جائے گی علی شیء، جو کہ ایک جار مجرور کی صورت میں ہے۔ لیست اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر محلاً منصوب
یہ قالت فعل کے لیے مفعول بہ یا مقول القول ہو جائے گا، اور قالت فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ، اور واو کو ہم استنافیہ قرار دے چکے ہیں تو یہ جملہ فعلیہ مستانفہ ہو جائے گا۔ اور اتنے حصے کا ترجمہ کچھ یوں ہوگا کہ یہودیوں نے کہا کہ نصارہ کسی چیز پر نہیں ہے۔ تو الحمدللہ ایک جملہ ہمارا اس آیت کا مکمل ہو گیا۔ اب چلتے ہیں ہم دوسرے جملے کی طرف۔ دوسرا جملہ جو ہے وہ بالکل اسی جملے کی طرح ہی ہے جو کہ پچھلا جملہ ہم گرامیٹیکلی انالائز کر چکے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ اب قالت کا فاعل جو ہے وہ النصارہ ہو جائے گا الیہود کی جگہ، اور لیست کا اسم جو ہے الیہود ہو جائے گا النصارہ کی جگہ۔ تو بالکل سمپل سا جملہ ہو جائے گا آپ کے سامنے۔ واو عاطفہ قرار دے دیں گے، قالت فعل ہو گیا، النصارہ اب اس کا فاعل ہو گیا، اور مفعول بہ جو ہے وہ لیست الیہود علی شیء ہو گیا محلاً منصوب، جس میں لیست فعل ناقص اپنے اسم الیہود اور خبر علی شیء کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا۔ تو اس کو میں مزید ڈیٹیل میں نہیں لے کے آ رہا کیونکہ الحمدللہ بالکل سیم جملہ ہم نے ابھی کیا ہے۔ ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اور نصارہ نے کہا کہ یہود کسی چیز پر نہیں ہے۔ چلتے ہیں اب اگلے جملے کی طرف۔ واو جو ہے یہ واو حالیہ کہلائے گا، اور اس کا ترجمہ ہم حالانکہ کے ساتھ کریں گے۔ ہم جو ہے یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے اور مبتدا بن رہی ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ضمیر مرفوع منفصل جو ہے مبتدا بن سکتی ہے، اور یہ مبتدا ہو گیا۔ تو خبر اس کی ہمیں چاہیے، اور خبر کس کی صورت میں آ سکتی ہے؟ وہ یا تو مفرد ہوگی یا پھر جملہ ہوگی یا شبہ جملہ ہوگی۔ تو یہاں پر خبر جو ہے وہ جملے کی صورت میں آ رہی ہے، اور جملہ جو ہے وہ یا تو جملہ اسمیہ ہو سکتا ہے یا جملہ فعلیہ ہو سکتا ہے۔ تو جملہ فعلیہ یہاں پر خبر بن کر آ رہا ہے، اور جملہ فعلیہ کا فعل جو ہے وہ یا تو ماضی ہو سکتا ہے یا مضارع ہو سکتا ہے۔ تو یہاں جملہ فعلیہ کا فعل جو ہے وہ مضارع استعمال ہو رہا ہے، اور وہ ہے یتلونا کا صیغہ۔ علامت مضارع یا ہے اور اونا کی آواز آ رہی ہے، تو جمع مذکر کا صیغہ ہے، اور یا بتا رہی ہے کہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ واو اس کا فاعل ہے، اس لیے آپ کو یہ سیان کلر میں نظر آ رہا ہے، جو کہ ضمیر مرفوع متصل ہم اسے قرار دیں گے، اور ہمارے مطابق ہم کی ضمیر ہے یہ، اور تا لام واو اس کا مادہ ہے۔ علامت مضارع یا آ گئی تو دو حروف آپ کو نظر آ رہے ہیں مادے کے، تا اور لام، اور ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی فعل کے مادے کے دو حروف نہیں ہوا کرتے، تو یہاں سے کچھ نہ کچھ غائب ہوا ہے۔ وہ کیا غائب ہوا ہے؟ ظاہر بات ہے غائب کوئی ویک لیٹر ہی ہو سکتا ہے، اور ویک لیٹرز دو ہی ہیں، واو اور یا۔ تو اصل میں اس کا مادہ تھا تا لام واو، اور یہ فعل ہم پہلے بھی کر چکے ہیں۔ تا لام واو باب نون سے استعمال ہوتا ہے تلا یتلو چینجز کے بعد، اور تلا یتلو تلاوتاً اگر اس کا مصدر ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں تلاوت کرنا۔ تو یہ یتلونا کا صیغہ ہے، اور نون جو ہے نون اعرابی ہے، جو کہ خفیف یا اخف ہونے کی صورت میں گر سکتا ہے، گر جاتا ہے بلکہ۔ تو یہ یتلوونا تھا اصل میں، ینصرونا کے وزن پہ یتلوونا، دو واو اکٹھے ہوئے مادے کا اور صیغے کا، تو مادے کا حرف علت ہم نے ڈراپ کر دیا، اور پیچھے دیکھا جاتا ہے کہ اگر زبر ہو تو صیغہ تیار ہوتا ہے، اور اگر زبر نہ ہو تو صیغے کے حرف علت کی مناسبت سے حرکت لگائی جاتی ہے۔ تو یہاں پر صیغے کا حرف علت واو ہے، تو اس کی مناسب پیش حرکت جو ہے وہ لگا دی گئی، تو یہ بن گیا جی یتلونا۔ تلا یتلو جیسے میں نے عرض کیا تلاوتاً مصدر کے ساتھ استعمال ہوگا تو اس کے معنی ہوں گے تلاوت کرنا، تو وہ تلاوت کرتے ہیں، فعل اور فاعل ہو گیا۔ کس چیز کی تلاوت کرتے ہیں؟ مفعول بہ چاہیے، تو مفعول بہ الکتابہ منصوب آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ یتلونا فعل کے لیے مفعول بہ ہو گیا۔ یتلونا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ خبر بن گئی ہم مبتدا کی۔ ہم مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ بن گیا، اور واو کو ہم نے حالیہ قرار دیا ہے، تو یہ جملہ جو ہے محلاً منصوب قرار دیا جائے گا، کیونکہ حال جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے۔ اور یہاں پر وہ بات بھی یاد رکھیے کہ خبر جو ہے یتلون الکتابہ ہم کے لیے جو ہم نے بنائی ہے، خبر چونکہ مرفوع ہوتی ہے تو یتلون الکتابہ جملہ فعلیہ کو ہم محلاً مرفوع قرار دیں گے۔ تو الحمدللہ اس حصے کا بھی ترجمہ ہو گیا، حالانکہ وہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اور یہاں پر کتاب سے مراد تورات اور انجیل ہے۔ چلتے ہیں اگلے جملے کی طرف۔ اگلا جملہ نسبتاً ایک لمبا جملہ ہے،
جو کہ حرف جر کاف سے شروع ہو رہا ہے کہ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم. کذالک کاف جیسے میں نے کہا کہ حرف جر ہے تو حرف جر کے بعد مجرور آئے گا، اور مجرور یہاں پر ذالکہ کا اسم اشارہ استعمال ہوا ہے، اور اسماء اشارہ میں ہم جانتے ہیں کہ واحد اور جمع کے اسماء اشارہ جو ہیں مبنی ہوتے ہیں، تو ذالکہ 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 ہی رہتا ہے. کذالکہ جب بھی آتا ہے تو یہ عام طور پر ایک مفعول مطلق محذوف کی صفت بن کر استعمال ہوتا ہے. تو اس کو ذرا ہم بھی سائڈ پہ کر دیتے ہیں، پھر میں بتاتا ہوں کہ کیسے اس کو ہم نے جو ہے وہ جوڑنا ہے. ہم شروع کرتے ہیں جی قال الذین لا یعلمون مثل قولہم سے. قالا فعل ہو گیا اور فعل کا پہلا صیغہ ہے اور اس کا فاعل آگے آنا چاہیے، تو آ سکتا ہے وہ الذین کی صورت میں آ رہا ہے. الذین اسم موصول ہے اور اسم موصول واحد اور جمع کے اسماء موصولہ مبنی ہوتے ہیں، لہٰذا اسم موصول الذین کو ہم یہاں محلاً مرفوع قرار دیں گے کیونکہ یہ قالا کا فاعل ہے. الذین اسم موصول ہے تو کبھی اکیلا نہیں آتا، ہمیشہ صلے کے ساتھ مل کر آتا ہے، تو اس کا صلہ جو ہے وہ ہے لا یعلمون، جو نہیں جانتے. یہاں تک لا یعلمون جملہ فعلیہ صلہ بن کر آ رہا ہے، اور لا جس میں حرف نفی ہے، اور یعلمون فعل مضارع ہے جس میں علامت مضارع یا اور اونا کی آواز بتا رہی ہے کہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. عین لام میم مادہ ہے، بہت دفعہ آ چکا ہے. جاننا کے معنی میں واو جو ہے سیان کلر میں آپ کو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل نظر آ رہا ہے، اور نون اعرابی ہے. تو لا یعلمون وہ نہیں جانتے، اور آیت جو ہے وہ محذوف ہے. لا یعلمون جملہ فعلیہ ہو گیا، فعل اور فاعل مل کر، اور چونکہ صلے کی جگہ پر آ رہا ہے اور صلہ کا کوئی اعراب نہیں ہوتا ہم جانتے ہیں، تو الذین اسم موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر، یعنی یہاں سے لے کے یہاں تک جو ہے یہ قالا فعل کے لیے فاعل ہو گیا. اور قال الذین لا یعلمون کا ترجمہ ہوگا کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے. اب ہم آتے ہیں اس مفعول مطلق کی طرف. قالا فعل کے لیے جو مصدر استعمال ہوگا وہ قولن ہوگا. قولن مفعول مطلق محذوف ہم قرار دیں گے، اور قولن کی ایک صفت ہم قرار دے دیں گے مثل قولہم کی شکل میں. اس لیے آپ کو یہ منصوب نظر آ رہا ہے مثل کا لفظ جو کہ مضاف ہے، اور قولہم فردر مضاف الیہ کنسٹرکشن کی صورت میں آپ کے سامنے آ رہا ہے، یعنی مثل قولہم کا ترجمہ ہوگا ان کے قول کی مثل قول. اور پھر وہ کذالک جو ہے اس کو ہم صفت قرار دے دیں گے اس قولن محذوف مفعول مطلق کی. تو اس طرح گرامر والے اس کو گرامیٹیکلی انالائز کرتے ہیں. تو قال الذین لا یعلمون قولا کذالک مثل قولہم، اس طرح سے پھر اس کی کوئی ترکیب جو ہے وہ بن جائے گی. باقی ترجمہ انشاءاللہ تعالی ہم اتھینٹک ترجمے میں دیکھ لیں گے. چلتے ہیں اگلے جملے کی طرف. اگلا جملہ جس پر یہ آیت مکمل ہو رہی ہے فا سے شروع ہو رہا ہے، فا استنافیہ ہم قرار دے دیتے ہیں. اللہ مبتدا، کیونکہ مرفوع اسم آ رہا ہے تو مبتدا اللہ ہو گیا، اور پھر خبر جو ہے اس کی ہمیں چاہیے وہ جملے کی صورت میں آ رہی ہے کہ یحکم بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون. ایک لمبا جملہ ہے لیکن ہم یحکم بینہم تک ہی اس کو ذرا بھی رکھتے ہیں کہ اللہ سے جملہ شروع ہو رہا ہے مبتدا کی صورت میں. یحکم یہ پہلی مرتبہ ہمارے سامنے لفظ آیا ہے تو اس کے مادے اور باب پر ہم بات کر لیتے ہیں کہ ہا کاف میم اس کا مادہ ہے، باب نون ہے. حکم یحکم حکمن کسی چیز کا پختہ یا مضبوط ہونا، اور اس مفہوم کے ساتھ یہ مختلف معانی میں استعمال ہوتا ہے. مثلاً پختہ فیصلہ کرنا یا حکم دینا، اور آیت کا ریفرنس بھی خان صاحب نے یہی دیا ہے کہ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت، تو اللہ فیصلہ کرے گا ان کے مابین قیامت کے دن. اور دوسرا مادہ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ بھی ہم آگے دیکھ لیتے ہیں. تو یحکم فعل آ گیا اور فاعل بھی اس کے اندر ہی ہم قرار دیں گے، اور وہی فاعل جو ہے وہ ہوا کی ضمیر آیت کا کام دے گی جو کہ مبتدا اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے. یحکم اس کا لفظی ترجمہ ہوگا وہ فیصلہ کرے گا. بینہم بینہ ظرف اور ہم مضاف الیہ، ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کر متعلق ہو جائے گا یحکم فعل کے، ان کے درمیان فیصلہ کرے گا. کب کرے گا؟ یوم القیامتی، قیامت کے دن. یوم ظرف، القیامتی مضاف الیہ، ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کر پھر متعلق ہو جائے گا یحکم فعل کے. یحکم وہ فیصلہ کرے گا بینہم ان کے درمیان،
یوم القیامتی، قیامت کے دن. کس چیز میں فیصلہ کرے گا؟ وہ چیز آ رہی ہے کہ فیما کانو فیہ یختلفون، فیما اس چیز میں، فیہ جس میں، کانو یختلفون وہ اختلاف کیا کرتے تھے. تو یختلفون پہلے اس کے مادے پہ بات کر لیتے ہیں، پھر باقی حصے کا گرامیٹیکلی انالیسس کر لیں گے. باب افتعال آپ دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا، اور اختلافہ. باب افتعال میں آپ کو پتا ہے کہ ایک حمزہ زائد ہوتا ہے اور ایک تا زائد ہوتی ہے، تو حمزہ اور تا کو نکال دیں تو مادہ آپ کو مل جائے گا خا لام فا. تو خا لام فا مادہ باب افتعال میں آیا اختلافہ یختلف اختلافاً، اور اس کے معنی ہوں گے کسی چیز یا رائے کے خلاف، یعنی مختلف ہونا. اور پھر مختلف آیات کا ریفرنس خان صاحب نے دیا ہوا ہے. تو پہلے اسی لفظ کو ہم انالائز کر لیں. یختلفون علامت مضارع یا، اونا کی آواز، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، وہ اختلاف کرتے ہیں، اور واو جو ہے وہ ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے. فعل مضارع کے شروع میں جب کانو لگ جاتا ہے، کانا لگ جاتا ہے، تو ماضی استمراری کا مفہوم ہوتا ہے. ہم جانتے ہیں کانا پلس مضارع از اکول ٹو ماضی استمراری، اور ہمیں پتہ ہے کہ دونوں صیغے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. کانا کی گردان بھی ساتھ چلتی ہے اور فعل مضارع کی گردان بھی ساتھ چلتی ہے. تو کانو یختلفون وہ اختلاف کیا کرتے تھے. فی ہی اس میں، کانو اتنے حصے کا میں انالیسس آپ کے سامنے پہ رکھ دوں. کانا فعل ناقص اپنے اسم واو ضمیر مرفوع متصل کے ساتھ، اور یختلفون اپنی خبر کے ساتھ مل کر. کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر کانا کی منصوب ہوتی ہے، تو یختلفون جملہ فعلیہ کو ہم یہاں پر محلن منصوب قرار دیں گے. کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ما موصولہ کے لیے صلہ بن جائے گا، اور ما موصولہ جو ہے وہ اپنے صلے کے ساتھ مل کر حرف جر فی کے لیے مجرور بن جائے گا، اور حرف جر فی اپنے مجرور کے ساتھ مل کر یحکم فعل کے متعلق ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا؟ اور جو فی ہی یہاں پر آ رہا ہے یہ ہم یختلفون کے متعلق کر دیں گے. تو پورا اب یہ جڑ گیا الحمدللہ کہ یحکم وہ فیصلہ کر دے گا بینہم ان کے درمیان، یوم القیامتی قیامت کے دن، کس چیز میں؟ فیما کانو فیہ یختلفون اس چیز میں جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے. اور یہ پورا جملہ فعلیہ جو ہے یہ محلن مرفوع بن جائے گا، مبتدا اسم اللہ کی خبر، اور اسم اللہ مبتدا اپنی خبر یحکم بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ ہو کر فا استنافیہ کی وجہ سے جملہ مستانفہ بن جائے گا. تو الحمدللہ آیت ہماری یہاں پر مکمل ہو گئی ہے. اب چلتے ہیں ہم اس آیت کے اتھینٹک ترجمے کی طرف. اور ترجمہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اور یہودیوں نے کہا نصارہ کسی چیز پر نہیں ہیں. وقالت النصارى، اور نصارہ نے کہا کہ لیست الیہود علی شیء، کہ یہودی کسی چیز پر نہیں ہیں. وہم یتلون الکتاب، حالانکہ اب انہوں نے بھی واو کو حالیہ قرار دیا ہے، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں. کذالک، اسی طرح. اب یہ اسی طرح جو ہے نا، اس طرح نہیں ترجمہ کیا انہوں نے، اسی طرح کیا ہے کیونکہ اس کو مقدم کر دیا گیا. اسی طرح قال الذین، کہا ان لوگوں نے جو لا یعلمون کچھ علم نہیں رکھتے، مثل قولہم ان کی بات جیسی بات. فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، اب اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن اس کے بارے میں فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے. تو الحمدللہ ہم نے جو کوشش کی اتھینٹک ترجمے نے اس کو کافی حد تک جو ہے وہ ثابت بھی کر دیا. تو الحمدللہ جی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 113 ہماری مکمل ہو گئی ہے. انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں اگلی آیت یعنی آیت نمبر 114 کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني